اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے جو دلوں کا اطمینان ہے اور جو تمہارے دلوں کا جو سکون ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دلوں کا جو سکون ہے اور اطمینان ہے یہ ہمیں ہماری خواہشات اور ہماری مرضی کے مطابق جو چیزیں ہیں ان پہ ملے گا، تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ تم جہاں پہ بھی سکون کو ڈھونڈو گے، جہاں پہ بھی چین کو سنو گے، تم جہاں پہ بھی چین کو ڈھونڈو گے، سکون کو ڈھونڈو گے، تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ سکون کو اللہ نے اپنی ذات سے جوڑ دیا کہ تمہارے جو دل ہیں یہ دل اللہ کی محبت میں، اور اللہ کی تمہارے جو دل ہیں یہ تمہارے دل اللہ کی محبت سے اور اللہ کی یاد سے ہی سکون پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جو تم اپنے دلوں کو بہلا سکو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سکون کو ڈھونڈنے کے لیے اور اطمینان کو پانے کے لیے ہم اپنی مرضی کی چیزوں سے ہم یہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ سکون اور اطمینان جو بھی یہ چیزیں ہیں یہ تمہیں صرف ہمارے ہی پاس ملیں گی اور ہماری ہی یاد میں ملیں گی۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جو سکون چاہیے، جو اطمینان چاہیے، یہ ہم اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں یا جو چیز کا ہمیں دل کر رہا ہے اگر ہم وہ کام کر لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں اطمینان مل جائے گا، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ خودکشی جو انسان کرتے ہیں، خودکشی کرنے والوں کا ریشو پاکستان میں بہت کم ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے تو وہ دوسرے ممالک میں، کہ جہاں پہ بالکل بے پردگی ہے اور بے حیائی ہے اور عریانی ہے اور فحاشی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ جو ممالک ہیں جہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور جو مسلمان نہیں ہیں، تو ان کے نزدیک اللہ کا کوئی حکم ہونے یا نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب اللہ کا کسی حکم کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ تو اب وہ جس سے چاہیں زنا کر لیں، جس سے چاہیں جو کریں، یا فلمیں دیکھیں، گانے سنیں، جو مرضی ہے ان کی وہ کریں، ان کا اللہ کے حکموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان ہیں تو اس کے بیچ میں بہت سی رکاوٹیں ہیں۔ اگر یہ کوئی مسلمان اگر زنا کرنا چاہے بھی تو اس کی رکاوٹیں کتنی زیادہ ہیں کہ سب سے پہلے اگر وہ زنا کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے لڑکی کی رضامندی ہو، پھر اس کے بعد وہ کئی جگہ تلاش کرے گا، کہ پھر اس میں بھی ڈرے گا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ اور جتنا بھی گناہ گار مسلمان ہو تو اس کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایمان ہوتا ہے، تو ایمان کی وجہ سے جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے، ہلکا سا اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، تو کتنی ٹینشنیں پالتا ہے وہ، کہ ایک جہاں پہ زنا کر رہا ہے وہ جگہ پہ ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور جہاں پہ ہے تو اس جگہ کا الگ اس کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اتنی ٹینشنیں پالنے کے بعد پھر وہ جا کے گناہ کرتا ہے۔ اور جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے نزدیک کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، بغیر ٹینشن فری ہے، اور جو گناہ چاہے کر لے۔ لیکن حقیقت جو ہے، حقیقت میں جس کی مرضی گناہوں پہ ہے اور نہیں، جس کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے اور جو چاہے وہ کام کر لے، یعنی اس کے نزدیک اللہ کے کسی حکم کی ویلیو نہیں ہے، تو وہ انسان جب گناہ کرتے رہتا ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرتے رہتا ہے، تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اب اس کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے اس کو وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ اب اس کا جس چیز کا دل کرے گا وہ کام کرے گا، وہ خواہشات میں بری طرح سے گھرا ہوا ہے۔ تو اب یہ شخص کے دل میں جو ایک اندھیرا ہے اور دل جس چیز کی طلب کر رہا ہے، یہ وہ طلب کو مٹانے کے لیے اور یہ اس طلب کو ختم کرنے کے لیے گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اپنی خواہشات کی طرف جا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے
کہ میں یہ گناہ کروں گا تو میری یہ جو دل کی جو گہرائی میں جو ایک ویرانگی ہے، یہ ویرانگی ختم ہو جائے گی، اور جس سکون کی مجھے تلاش ہے وہ سکون یہ گانوں میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور لڑکیوں میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور زنا میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سکون اس کو ملتا نہیں ہے۔ اب ایک چیز جب اللہ نے بتا دیا صاف واضح کر کے کہ تمہارے جو دلوں میں جو چیز تمہیں چاہیے نا، وہ چیز ہماری یاد میں اس کے سوا کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک آپ اپنی کمپنی میں جاپان سے مشینیں منگوائیں، اب جاپان کے انجینئر آئے، بھئی ہاں بھئی انہوں نے آپ کو آپ کی مشین دی اور پوری مشین فٹ وغیرہ کر کے چلے گئے، اور وہ آپ کو یہ کہہ کے گئے کہ یہ جو مشین کا جو آئل ہوگا، جو مینٹیننس ہوگی، وہ آپ کو ہم سے کروانی ہوگی، اور اس مشین کی 10 سال کی وارنٹی ہے۔ اب وہ لوگ چلے گا، جب اس کی مینٹیننس کا وقت آیا اور جب اس کا آئل جب ڈالنا پڑا تو آپ نے کیا کرا، لیاری شریف کا آئل ڈال دیا۔ تو جب آپ نے لیاری شریف کا آئل ڈالا تو مشین کچھ ہی دنوں میں خراب ہو گئی، بند ہو گئی، چل رہی نہیں ہے، کام نہیں کر رہی۔ اب آپ نے دوبارہ بلایا جاپان کے انجینئروں کو، انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے آئل کون سا استعمال کیا ہے، آپ نے تو ہم سے تو آئل نہیں منگوایا۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو لیاری کا آئل ڈالا ہے، تو انہوں نے کہا وارنٹی ختم۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ مشین ہماری ہے تو آپ کو آئل بھی ہمارا ہی ڈالنا ہے، لیکن آپ نے ہمارا ہی ڈالا تو وارنٹی ختم۔ تو اسی طرح سے انسان جو ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ پاک انسان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، اور انسان کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں ان سب سے اللہ پاک واقف ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو بنانے کے بعد اس کے دل میں ایک چیز کی طلب رکھ دی، اور وہ طلب ہے اپنی محبت، اپنی معرفت اور اپنے حکموں کو پورا کرنے کی۔ اب انسان اس طلب کو مٹانا چاہتا ہے گناہوں سے، جو کہ ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ بھئی تمہیں اگر سکون چاہیے تو ہمیں یاد کرو اور ہماری فرما برداری کرو۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور ہوتا نہیں ہے۔ اب ایک شخص شادی کر رہا ہے، اس میں اللہ کے حکموں کو بالکل نہیں دیکھ رہا، اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے شادی، یعنی جس چیز کا اس کو دل کرا وہ کام کر لیا، گانے چلائے، ڈانسر بلوائے، جو بھی چیز کا دل کرا وہ کام کرا اس نے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو شادی کر رہا ہے اور اس شادی میں اس کو اس چیز کی فکر ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے اور کیا نبی کے طریقے ہیں اور مجھے شادی کس طرح کرنی چاہیے۔ تو ایک وہ شخص ہے، اس نے بھی شادی کری، اس نے بھی شادی کری۔ اب ان دونوں نے شادی کری تو بیوی دونوں کو ملی، لیکن ایک نے اپنی مرضی نہیں کری، اللہ کی مرضی کری، اور ایک نے اپنی مرضی کری۔ اب جس نے اپنی مرضی کری ہے اس کی زندگی میں اس کی زندگی میں ایک عجیب سی ویرانگی ہوگی، ایک عجیب سی نحوست ہوگی، اور اس کی زندگی میں بہت جلدی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ خود یہ دیکھیں کہ کتنی شادیاں ہوتی ہیں جس میں بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں اور جس میں اپنی مرضیوں کو پورا کیا جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، ڈانسر بلوائے جاتے ہیں، گانے چلائے جاتے ہیں، اور عورتوں مردوں کو اکٹھا کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی آپس میں آنے جانے کا راستہ سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے، مکس گیدرنگ جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو شادیاں ہوتی ہیں تو آپ ان میں دیکھیں، یہ بھی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہی ان شادیوں میں کتنے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کتنی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کبھی اولاد نہیں ہوتی تو کبھی میاں بیوی میں لڑائی، میاں بیوی میں پھڈے فساد، کبھی کیا مسئلہ، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ اور آپ ایک وہ شادی کو دیکھیں جو اپنی مرضی کے مطابق جس نے نہیں کری، جس نے اللہ کے حکم کو دیکھا اور نبی کے طریقے کو دیکھا، تو وہ شادی کو آپ دیکھیں تو وہ بندہ جس نے اپنی مرضی کو نہیں دیکھا، اللہ کی مرضی کو دیکھا، تو وہ بندے کی زندگی میں ایک سکون ہوگا اور ایک اطمینان ہوگا اور ایک راحت ہوگی۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا، اس نے اپنی مرضی کو نہیں دیکھا، اپنی چیزوں کو نہیں دیکھا، اس نے بلکہ یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس میں خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، تو اللہ پاک اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں، اور جو چیز چاہتا ہے وہ کام ہوتا ہے۔
کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو کہ ممکن نہ ہو، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ میرے پیارے نے یہ بات کہی ہے، تو اللہ پاک وہ کام کو بنا دیتے ہیں. حالانکہ ہے ناممکن، لیکن اللہ پاک وہ کام کو بناتے ہیں، کیونکہ یہ جو جس بندے نے یہ بات کہی ہے یہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے. تو اللہ کا جو پیارا نہیں بنا تو وہ جتنا بھی کچھ کر لے اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، نہ اطمینان آ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں آ سکتا. کیونکہ جو دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے تو اللہ پاک نے بتا بھی دیا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب اللہ پاک نے موت کا پہلے ذکر کیا، الذی خلق الموت والحیاۃ، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا. حالانکہ پہلے زندگی ملتی ہے پھر بندہ مرتا ہے، پہلے زندہ ہوں میں پھر موت آئے گی، لیکن اللہ نے یہاں پہ پہلے موت کا ذکر کیا. وہ اس لیے کیا کہ جو شخص موت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا. اب ایک شخص ہے کہ جو اپنی موت کو یاد کرے جا رہا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، تو وہ کبھی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرے گا. وہ کبھی یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا یہ فلاں گناہ کا دل چاہ رہا ہے تو میں یہ گناہ کر لوں. وہ یہ نہیں دیکھے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی مجھے مرنا ہے تو مجھے وہ کام کرنا ہے جو مرنے کے بعد کام آئے، نہ کہ وہ کام کرنا ہے جو کہ مرنے کے بعد میرے لیے مصیبت کا باعث بن جائے. تو اللہ پاک نے بتایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے کون بندے ہیں کہ وہ ہماری جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور جو ہماری مرضی کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں. تو ان موت کو اور زندگی کو بنانے کا مقصد اللہ نے بتا دیا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون اچھے عمل اور برے عمل کرتا ہے. تو اللہ نے یہ زندگی کو جو بنایا ہے، انسانوں کو جو بنایا ہے، اس کے بیچ میں بہت سی رکاوٹیں بنا دی ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ میری مرضی کے خلاف ہے اور یہ میری مرضی کے مطابق ہے، یہ میری مرضی کے خلاف ہے اور یہ میری مرضی کے مطابق ہے. اب انسان کے اندر اللہ نے فجور کا اور تقوی کے دونوں کے مادے رکھ دیے کہ انسان کے اندر عقل ہے اور اللہ نے گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہے اور نیک اعمال کرنے کا مادہ رکھا ہے. تو یہ انسان کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا. اب اگر کوئی شخص گناہ کرے اور وہ یہ کہے کہ بھئی اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت رکھی ہے، جب میں گناہ کر رہا ہوں، تو یہ غلط بات ہے. کیونکہ اللہ نے نیک کام کی بھی تو طاقت رکھی ہے اور گناہوں کی بھی طاقت رکھی ہے. تو یہ دونوں طاقتوں کو رکھنے کے بعد اللہ نے انسان کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ بھئی اب تمہیں جو کام کرنا ہے کرو. اب اگر انسان بری صحبتوں میں رہے گا اور برے لوگوں سے ملے گا اور برے کاموں میں لگے گا تو اس نے فجور کا مادہ اختیار کیا اور گناہوں میں ملوث ہو جائے گا. اب جو شخص نیک اعمال کی طرف بڑھے گا اور نیک لوگوں سے جو دوستیاں کرے گا، ان کی صحبتوں میں بیٹھے گا، تو اس کے تقوی کے مادے کو آگ لگے گی اور یہ آگ اس کو اللہ کے قریب کر دے گی. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ بھئی تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے اور تمہیں یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے. اب اللہ پاک یہ بھی بتاتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لیے تو فرشتے بھی ہیں اللہ کے، کہ جو دن رات جو قیامت تک، جو اگر کوئی فرشتہ اگر سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدے میں رہے گا. کوئی فرشتہ اگر رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں رہے گا. کوئی سجدہ اگر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ قیامت تک کرتے رہے گا. تو اللہ کو ذکر کی تو ضرورت نہیں ہے انسانوں کی، اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ پاک انسانوں کو انعام دینا چاہتے ہیں اس ذکر کے بدلے اور اس تقوی کے بدلے اور اس مشقت کے بدلے کہ میرے بندے جو ہیں یہ ان کے اندر، تو اللہ نے فرشتوں کے اندر گناہوں کا مادہ نہیں رکھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتے ہیں. لیکن انسان کے اندر اللہ نے دونوں مادے رکھ دیے، فجور کا بھی اور تقوی کا بھی. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے، برے اعمال کرے. اور انسان کے ساتھ اللہ نے کتنی اور فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کوئی ضرورت نہیں لگائی. ان کا کوئی کام کرنی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر بار ہے، نہ کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. انسان کے ساتھ اللہ نے کتنی چیزیں مسلط کر دی ہیں کہ بیوی ہے، بچے ہیں، نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی ہے، کمانا ہے. کتنی ٹینشن ہے انسان کے اوپر، کتنی انسان کے اوپر قیدیں لگا دی اللہ نے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا یہ انسان کا فن ہے اور یہ انسان کا اصل کامیابی کا راستہ ہے. کہ ضرورتیں اللہ نے جوڑ دیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کو کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کی پرورش ہے. اتنے سب کرنے کے بعد
اللہ بول رہا ہے کہ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ ساتھ، تمہیں اپنے اللہ کو نہیں بھولنا، اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اپنے اللہ کے احکاموں کو پورا کرنا ہے۔ تو جو شخص اپنے اللہ کے احکاموں کو پورا کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسے ایسے سامان ہیں جنت میں کہ جو اللہ پاک نے رکھا ہے ان کے لیے، متقیوں کے لیے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ مثال ہے اس جنت کی جو متقیوں کے لیے۔ اللہ نے یہاں پہ مومنوں نہیں کہا، اللہ نے یہاں پہ مسلمانوں نہیں کہا، متقیوں کہا، جو وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں۔ متقی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں۔ انسان کا جو نفس ہے نا، تو شیطان سے بڑا یہ خطرناک ہے، شیطان سے زیادہ خطرناک چیز ہے یہ، کیونکہ شیطان کا بزنس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ ادھر بھی جانا ہے، اس کو بھی گناہ میں بہکانا ہے، اس کو بھی بہکانا ہے۔ لیکن جو نفس ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر وقت انسان کو گناہ کے وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ گناہ کر لے۔ شیطان آ کے وسوسہ ڈال کے چلے جاتا ہے، لیکن نفس جو ہے کہتا ہے کہ بھائی کر لے کر لے کر لے کر لے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ نفس اتنا بڑا، اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کو کہتا ہے کہ بھائی تم یہ گناہ کر لو، توبہ کر لینا، یہ گناہ کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ گناہ کر لو، اچھا موقع ہے۔ تو یہ نفس ہے جو انسان کو ہر وقت گناہ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو انہوں نے اتنا کچل دیا ہوتا ہے، اپنے نفس کو بالکل ختم کر دیا ہوتا ہے۔ یہ نفس جو ہے اور یہ شیطان جو ہیں، یہ انسان کے نفس بہت بڑا خطرناک دشمن ہے۔ تو انسان کو طرح طرح کے وار کرتا ہے شیطان انسان کے اوپر، شیطان انسان کے اوپر طرح طرح کے اور الگ الگ قسموں کے وار کرتا ہے۔ شیطان کے پاس اچھے لوگوں کو بہکانے کے 70,000 طریقے ہیں۔ کہ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک بڑے اللہ والے ہیں، جو کہ بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عبادت کے لیے، رات کے وقت عبادت کے لیے ایک جنگل میں جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کرتا تھا۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں عبادت میں مشغول تھا، نماز پڑھ رہا تھا، کہ اچانک سے درخت روشن ہو گیا، اور درخت میں سے جیسے میں نے سلام پھیرا تو درخت میں سے آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، کہ تو نے اتنی عبادت کر لی اپنے اللہ، تو نے ہماری اتنی عبادت کر لی، اتنی عبادت کر لی کہ آج کے بعد سے تجھ پہ سارے فرائض معاف۔ تو شیخ عبد الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ عبادتیں تو انبیاء پہ معاف نہیں ہوئیں، مجھ پہ کہاں سے معاف ہو گئیں۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ شیطان ہے، تو شیطان پھر ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، کہ تو نے جو مجھے پہچانا ہے یہ اپنے علم کی وجہ سے پہچانا ہے، جو تو بچ گیا، جو تو بچا ہے میرے وار سے، تو یہ تو اپنے علم کی وجہ سے بچا ہے۔ تو عابد کے ساتھ عالم بھی ہے، تو اس وجہ سے تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو دوبارہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علم کی وجہ سے میں نہیں بچا، مجھے اللہ نے بچایا ہے، کیونکہ علم تو تیرے پاس تو مجھ سے زیادہ علم ہے، تو کیوں نہیں بچا، تو مردود کیسے ہو گیا؟ تو علم کی وجہ سے نہیں بچا، مجھے اب میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو یہ تو شیطان دیکھیں کس طرح سے وار کرتا ہے۔ تو ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے تفسیر مزاری میں، کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک عبادت گزار تھا، اس کا نام یاد نہیں مجھے، تو وہ اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا اس کی کہ وہ جنگل میں اپنی خانقاہ کے اندر اکیلا عبادت کرتے رہتا تھا۔ اب اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ شیطان جو ہے پریشان آ گیا۔ اب شیطان نے اپنی میٹنگ کروائی اور سارے شیطانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جو شخص ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا، اس کو میں نے اتنے بہکانے کی کوشش کری لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا، یہ کوئی میرے ہر وار اس پہ بیکار جاتے ہیں۔ تو ایک شیطان تھا جو بڑا خوبصورت تھا، تو اس نے کہا کہ یہ کام مجھے دے دیں، میں اس کو بہکاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے دے دیا یہ کام بڑے شیطان نے۔ اب یہ جو شیطان تھا یہ گیا اسی جو عابد تھا، بڑا عابد تھا جو اللہ والا تھا،
اس کے پاس گیا اور اس کی خانقاہ کے نیچے ہی انسانی شکل میں آ کے عبادت کرنے لگ گیا، اور اتنی عبادت کری کہ جب اس اللہ والے نے جب اس کو دیکھا، جو خانقاہ میں جو تھے انہوں نے جب اس کو دیکھا شیطان کو، تو شیطان تو انسان کی شکل میں تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ شخص اتنی عبادت کر رہا ہے، مجھ سے بھی زیادہ عبادت کر رہا ہے، تو وہ حیرت میں آ گئے کہ بھئی یہ اتنی بات کیسے کر رہا ہے، اور یہ تو بڑا اللہ والا، یہ تو بڑا نیک ہے، مجھ سے بھی زیادہ نیک ہے یہ تو۔ پھر خیر کچھ اور دن گزر گئے، کچھ اور دن گزرنے کے بعد اس شیطان نے کہا اس اللہ والے سے کہ بھئی مجھے تم اپنے خانقاہ میں آنے دے دو، میں وہاں پہ اپنی عبادت کروں گا الگ سے اور تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گا۔ تو اب اس اللہ والے نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم آ جاؤ اوپر اور عبادت کر لیا کرنا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو تھا، جو انسانی شکل میں تھا، وہ جاتا ہے ان کی خانقاہ میں اور عبادت کرتے رہتا ہے۔ اب یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہی پریشان ہو جاتے ہیں، مطلب یہ بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنی عبادت، اتنی تو میں نے بھی نہیں کری آج تک۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ بھئی میں جا رہا ہوں اور مجھے آگے جانا ہے، تو میں تمہیں جانے سے پہلے ایک دم سکھا کے چلے جاتا ہوں کہ جو تم دم اگر کسی کو کرو گے تو وہ شخص ٹھیک ہو جائے گا، چاہے جتنا بھی بیمار ہو، چاہے کوئی بیماری ہو۔ ابھی جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے دم کی، میں کسی سے ملتا ہی نہیں ہوں، نہ میرا اور کوئی کام ہے، میں یہیں پر ہی ہوتا ہوں، میں جو بھی کام ہوتا ہے میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ تب شیطان کافی بولتا ہے کہ بھئی سیکھ لو، سیکھنے میں کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے، جاتا ہے باہر اور جا کے کسی بھی شخص کو بیمار کر دیتا ہے، اور بیمار کرنے کے بعد جب اس شخص کا علاج کرایا جاتا ہے کہیں پہ، تو کہیں پہ اس کا علاج نہیں ہوتا۔ پھر یہ شیطان انسانی شکل میں آ کے اسی کے کسی رشتہ دار کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اس شخص کی بیماری کا علاج اس کے پاس ہے جو جنگل میں رہتا ہے، خانقاہ میں۔ تو اب یہ لے کے جاتے ہیں اس کے پاس اور وہ دم کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا معمول چلتا رہا کہ شیطان لوگوں کو بیمار کرتا رہا اور علاج ان سے ہوتا رہا جو خانقاہ میں رہتے تھے حضرت۔ تو اب کیا ہوا، شیطان نے کیا کرا، بادشاہ کی جو بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، تو اس بادشاہ کی بیٹی کو جا کے اس نے کیا کرا، بیمار کر دیا۔ اب بادشاہ کی بیٹی بیمار، اب بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کو ہر حکیم سے دکھا دیا، جتنے بھی حربے تھے سب حربے اس نے اپنا لیے، لیکن بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس گیا، بادشاہ کے پاس، کہتا ہے کہ بادشاہ یہ جو آپ کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی جوان تھی، یہ جو آپ کی بیٹی ہے، یہ بیٹی کا علاج صرف ایک شخص کر سکتا ہے، اور وہ رہتا ہے جنگل میں اپنی خانقاہ میں، اور وہ نامحرم پہ کبھی دم نہیں کرے گا۔ تو بادشاہ بولتا ہے اچھا ایسی بات ہے۔ تو بادشاہ کیا کرتا ہے، اپنی بیٹی کو اس کے پاس لے کے جاتا ہے، اپنی بیٹی کو نہیں، پہلے تو خود جاتا ہے بادشاہ، اور جا کے اس سے کہتا ہے کہ بھائی دم کر دو، میری بیٹی کی طبیعت خراب۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نامحرم کو دم نہیں کرتا، یہ تو گناہ ہے، یہ تو خراب، یہ تو یہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اچھا تم اس کو سامنے دم نہیں کرو، ہم کیا کرتے ہیں تمہارے خانقاہ کے سامنے ہی ایک گھر بنوا دیتے ہیں، تم اس گھر سے میری بیٹی کو دم کر دیا کرنا، اپنی خانقاہ سے میری بیٹی کو دم کر دیا کرنا۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ تم کھانا بھی دے دیا کرنا اس کو گیٹ سے، وہ گیٹ سے کھانا لے لیا کرے گی۔ اب بادشاہ چلے گیا، تو جب دم چلتا رہا تو اب کیا ہوا کہ شیطان اسی اللہ والے کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ تم کتنا ظالم ہے، کہتا ہے کہ بھئی وہ بیچاری بیمار ہے اور وہ چل نہیں سکتی، تو اس کو نا گھر کے اندر جا کے کھانا دیا کر۔ تو اب یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اب گھر پہ جا کے دینے لگ جاتے ہیں کھانا۔ تو اب کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ شیطان آتا ہے انسانی شکل میں اور کہتا ہے کہ بھئی تو کتنا ظالم ہے کہ اس کو گھر کے اندر جا کے دے رہا ہے، وہ بیچاری چل نہیں سکتی، وہ پھر نہیں سکتی، اس کی طبیعت خراب ہے، کمرے میں جا کے دے دیا کر، کمرے میں جا کے دے دیا کر۔ تو بھئی وہ کمرے میں جا کے دینا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے میں جس نے کہا کہ جب کھانا جب کمرے میں جا کے دے رہا ہے تو کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کو دیکھ بھال بھی کر لیا کر۔ تو اب وہ جا کے دیکھ بھال سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے، پھر اتنے میں کیا ہوتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، زنا ہو جاتا ہے، پھر حمل ٹھہر جاتا ہے۔ حمل جب ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے انسانی شکل میں اور کہتا ہے کہ بھئی اب تو نے زنا کر لیا، اب تو تیرے تو
اتنا نام تھا کہ یہ بڑا نیک ہے، تو نے تو زنا کر لیا، تجھے تو بادشاہ چھوڑے گا نہیں، تجھے تو لوگ چھوڑیں گے نہیں، تجھے تو کوئی نہیں چھوڑے گا، تجھے سنسار کیا جائے گا، تجھے یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ اب یہ پریشان، تو اس نے بولا اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا ہے کہ کرنا کیا ہے، دونوں کو مارو، بچے کو اور بیوی کو، دونوں کو، بچے کو اور اور لڑکی کو، شہزادی کو مارو اور خانقاہ کے برابر میں جا کے دفن کر دو کہیں پہ۔ وہ بولتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ دونوں کو مارتا ہے اور جا کے دفن کر دیتا ہے۔ جب دفن کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کا نا کفن کا حصہ تھوڑا سا نا زمین سے اٹھا دیتا ہے، اور زمین سے اٹھانے کے بعد کیا کرتا ہے شیطان، بادشاہ کے جو بیٹے ہوتے ہیں چاروں بیٹوں کے خواب میں جا کے بتا دیتا ہے، یہ سب خواب دکھاتا ہے کہ بھائی اس نے تم جو چھوڑ کے آئے تھے نا جس کے پاس اپنی بیٹی کو، اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا، اس کا حمل ٹھہر گیا تھا، اس نے مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اب یہ بادشاہ کے بیٹے اٹھتے ہیں صبح، اٹھنے کے بعد ایک کہتا ہے کہ بھائی میں نے نا عجیب سا خواب دیکھا، تو یہ سب خواب بتایا اپنا کہ بھائی اس نے ہماری بہن کو مار دیا اور زنا کر دیا اور حمل ٹھہر گیا، تو یہ پورا خواب بتا دیا اس نے۔ جب ایک نے بتایا، دوسرے نے بولا میں نے بھی یہی دیکھا ہے، تیسرے نے کہا کہ میں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے، چوتھے نے کہا یہ تو میں نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے۔ اب ان سب نے کیا کہا کہ جب ہم نے دیکھا ہے تو ایک کام کرتے ہیں، جا کے دیکھ لیتے ہیں، حال و احوال پتہ کر لیں گے۔ تو اب یہ جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہن غائب، وہ اپنے خانقاہ میں ہوتا ہے، اور اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو بلا کے کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بہن کہاں گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی طبیعت خراب تھی، وہ تو مر گئی تھی، اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی اس کے اوپر جین ہے تو جن لے کے چلے گیا ہوگا اس کو۔ تو وہ بولتا ہے اچھا۔ ابھی لوگ واپس آ جاتے ہیں، پھر شیطان دوبارہ ان کے خواب میں جاتا ہے کہ بھئی اس نے تمہیں جھوٹ کہا ہے، اور اس نے اپنی خانقاہ کے پیچھے اس کو دفن کیا ہوا اور کفن بھی نکلا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ جاتے ہیں دوبارہ اگلے دن، جب جا کے دیکھتے ہیں تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ خانقاہ کے پیچھے جہاں پہ دفنایا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ جب کھودتے ہیں تو ہڈیاں نکلتی ہیں، اور بچے کی بھی اس کی بھی، دونوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں۔ تو اب یہ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑنے کے بعد بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور بادشاہ کو بولتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا۔ تو بادشاہ بولتا ہے کرنا کیا، اس کو پھانسی دے دو۔ پھانسی پہ جب چڑھانے لگتے ہیں تو وہ پھانسی کا پھندا جب آنے والا ہوتا ہے تو شیطان سامنے آتا ہے اس کے، وہی شیطان جو پہلے دن آیا تھا، جو پہلے دن جس نے دم سکھایا تھا، تو وہی آتا ہے اس کے پاس، کہتا ہے کہ مجھے جانتا ہے کون ہوں میں؟ وہ کہتا ہے کون؟ اس نے کہا کہ دم میں نے تجھے ہی سکھایا تھا والا، اور نا جو بھی کروایا نا سب کچھ میں نے کروایا تھا، اب اگر تجھے بچنا ہے تو ایک کام کر لے۔ بولتا ہے کیا کروں میں؟ وہ بولتا ہے کہ تم نا مجھے سجدہ کر دو، مجھے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ جیسے ہی اس کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، فوراً پھندا لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان انسانوں کو ایسا بہکاتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہتی ہے کہ یہ ہوا کیا آخر۔ تو شیطان کے پاس مختلف وار ہوتے ہیں، مختلف اس کے پاس چیزیں ہوتی ہیں اور مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے۔ انسانوں کو جب شیطان کسی سے نماز چھٹواتا ہے تو ڈائریکٹ ایسے نہیں چھٹواتا کہ بھئی نماز چھوڑ دو، وہ کہتا ہے کہ ہاں بھئی نماز پڑھنی ہے، پڑھ لیں گے، مسئلہ نہیں ہے کوئی، لیکن آج ذرا تھوڑی سستی ہے تو ایک کام کریں گے، کل سے پڑھ لیں گے، پڑھنی ہے، یہ دماغ میں ڈالتا ہے کہ پڑھنی ہے۔ تو اب کل کہتا ہے کہ بھئی ایک دن ہو گئی تو کل پڑھ لیں گے، آج کو چھوڑو۔ تو اسی طرح سے دن گزرتے رہتے ہیں، اور شیطان پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل نماز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے شیطان کے وار، اور شیطان سے اتنا خطرناک چیز ہے شیطان۔ تو اب شیطان کے واروں سے کیسے بچتے ہیں کہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے احکاموں کو پورا کرتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ یہ شیطان جو ہے اس کے شر سے مجھے بچا، تو اللہ پاک ہی ہیں جو شیطان کے شر سے بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتی۔ اب جو گانے ہیں، جب انسان گانے سنتا ہے تو بظاہر اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے بہت سکون مل رہا ہے اور میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہت زبردست کام ہو رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ یہ گانے کتنے خطرناک چیز ہیں۔ گانے زنا کی سیڑھیاں ہیں کہ انسان جب گانے سنتا ہے تو وہ ایک ایسی دنیا میں چلے جاتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے، ایک وہ الگ دنیا ہے۔ گانے میں جو چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے حساب سے وہ اپنی سوچ، اس کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے۔
تو وہ ایک الگ دنیا میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی اصل دنیا ہے، باقی یہ سب کچھ فضول ہے، کہ بس محبوبہ ہو اور میں ہوں، بس یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گانے جو گاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ زنا کی سیڑھی پہ چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے، کہ یہاں تک ایک زنا کر لیتا ہے۔ اب جتنے بھی جو زانی ہوتے ہیں ڈائریکٹ تھوڑی زنا کرتے ہیں، یہ پہلے زنا کی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں، یہ گانے سنتے ہیں پہلے، پھر انہیں سینما گئے ہوتے ہیں، پھر فلمیں دیکھی ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کے زنا کرتے ہیں، ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے جو گانے ہوتے ہیں یہ انسان کو بہت گناہوں کی طرف دھکیلتے ہیں، دھکیلتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے زنا کی سیڑھیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور آج امت اسی کو زندہ کر رہی ہے کہ ہر چیز میں گانے، ہر چیز میں میوزک، ہر چیز میں بے حیائی ہے۔ کہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے، جب پہلے زمانے میں اگر گانا کوئی سنتا بھی تھا تو بہت چھپ کے سنتا تھا، لیکن آج کل گانوں کو چھپ کے سننا تو گھر میں سننا تو دور کی بات، بلکہ بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کے ان کو پورے محلے کو سنایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی بھی منع نہیں کر سکتا۔ تو آج کل گانا اتنا عام ہو گیا، بے حیائی اتنی عام ہو گئی کہ لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کوئی کام کرے گناہ کا لیکن اس کو گناہ سمجھے تو اس کی 90% کامیابی ہے، اور 10% اس کی ناکامی اس لیے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، لیکن 90% تو کامیابی ہے نا۔ اب جیسی توبہ کرے گا 100% کامیابی۔ لیکن جو شخص گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو اس کی پھر اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ توبہ کی اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی نا، کیونکہ توبہ کی توفیق تو جب ملے گی، توبہ تو جب کرے گا جب اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ جب ایک شخص کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو کر نہیں سکتا وہ۔ تو اسی طرح سے میرے عزیزوں، یہ جو گانا ہے، یہ گانے باجے، یہ موسیقی جو ہے، یہ انسان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے یہ اس سے دل بہلتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر اس سے سکون ملتا ہے تو پھر روح کو سب سے زیادہ سکون کی جو طلب ہوتی ہے کس وقت ہوتی ہے؟ روح کو سب سے زیادہ طلب سکون کی موت کے وقت ہوتی ہے، کہ موت کے وقت وہ بالکل بے چین ہوتی ہے، بالکل بے قرار ہوتی ہے، اس کو بس روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت بہت بے چین ہوتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے۔ تو ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ اس وقت کیوں قرآن لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں لوگ قل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت گانے کیوں نہیں چلاتے؟ اصل تو ضرورت تو اس وقت ہے، تو اس وقت کیوں نہیں چلاتے؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ گانے سکون کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، گانے فحاشی کو، عریانی کو پھیلانے کے لیے۔ تو اگر گانوں کو اس لیے سنا جائے کہ سکون کا حاصل کرنے کے لیے تو یہ ٹرپل گناہ ہو گیا۔ پہلا یہ کہ گانے سن رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، تیسرا یہ کہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے سکون ملے گا۔ یہ 3 گناہ ہو گئے۔ جب اتنی گناہ کرے گا تو اس میں توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ پھر توبہ کی توفیق تو جب ملے گی جب اس کو کم سے کم گناہ تو سمجھے نا۔ اب وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا وہ بیچارہ۔ تو اسی طرح سے جب کسی چیز کو انسان گناہ نہیں سمجھتا تو اس کے اندر اتنا گر جاتا ہے کہ اس کو پھر اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر گانے نہیں سنیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے ان کی، کہ ان کو بس کسی بھی طرح سے گانے سننے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی لت اور یہ ہے اس کی نحوست کہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، کہ اس کا چین سکون سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا تو پھر یہ مزید گناہوں میں دھکیلتا جاتا ہے اور یہ گناہوں کے ایک سمندر میں گر جاتا ہے۔ ہر گناہ کو کرنے سے خوشی ملتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ خوشی نہیں ملتی، خوشی ملتی ہے لیکن کچھ لمحے کی، اس کے بعد اس کا غم ہی غم ہوتا ہے اور اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے انسان کی، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ غم کیوں ہے؟ یہ خوشی 2 لمحے کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر کا غم خریدے۔ اگر توبہ نہیں کری تو پھر جہنم پوری زندگی کے لیے غم خرید لیا، اس نے پوری زندگی کے لیے عذاب خرید لیا۔ تو انسان جب اگر توبہ کرے
تو اس نیت سے کرے کہ بھئی آج کے بعد یہ جو گناہ ہیں یہ میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ پاک یہاں پہ کس بندوں کو مخاطب فرما رہے ہیں؟ وہ بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ان کو نہیں اللہ پاک کہہ رہے۔ اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے دن رات گناہوں سے ایک کر دیے۔ اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں یا عبادی۔ کیا محبت سے اللہ پاک پکار رہے ہیں۔ اگر کوئی باپ کا بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ بھی اس کو ایسے نہیں پکارتا، باپ بھی کہے گا کہ وہ بھائی آ جا کام کر لے، یہ غصے سے کہے گا، بیزارگی سے کہے گا۔ لیکن اللہ کتنا عظیم ہے کہ انسان یہ سوچے تو صحیح کہ ہمارا کتنا پیارا اللہ ہے۔ وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے گناہ گار بندو، تم نے جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں نا، مایوس نہیں ہونا، تمہارے اللہ کی رحمت بہت ہے کہ اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک لگا دو اپنے گناہ، ایک آسمان سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے ساتویں تک لگا دو، ساتویں کے بعد تم عرش تک جا کے لگا دو، حالانکہ اتنے گناہ کوئی کر نہیں سکتا، اور ایک دفعہ اپنے اللہ کو کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو اللہ پاک یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اس ظالم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، دن رات ایک کر دیے گناہ میں، تو اللہ پاک یہ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ پاک بس اس کی نیت دیکھیں گے اور اس کی توبہ کو دیکھیں گے، اور اس کے ایک آنسو سے، جو کہ آنکھ سے نکلا بھی نہیں، صرف آنکھ کے اندر ہی جو آنسو رہتا ہے تو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے قطرہ، بالکل معمولی سا قطرہ ہوتا ہے، یہ قطرے سے اللہ پاک پوری زندگی گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ یا پھر اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی چنانچہ تم نے 80 سال کے گناہ کیے ہیں، فرض کر لیں 40 سال کے گناہ کیے ہیں، تو کم سے کم 20 سال تو معافی مانگو نا ہم سے۔ چلو 20 سال نہیں تو چلو 10 سال، 10 نہیں تو 5، 5 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 1 سال تو کم سے کم معافی مانگتے نا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم 40 سال کے گناہوں کو ایک پل کی توبہ کے اندر دھلوا سکتے ہو، ایک پل کی توبہ کے اندر اپنے 40 سال کے گناہوں کو ختم کروا سکتے ہو۔ تو اللہ پاک کی رحمت بہت عظیم ہے، بہت عظیم الشان رحمت ہے، بہت عظیم الشان اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی عظمت ہے، کہ انسان اگر اللہ کی عظمت کو سمجھے، اللہ کی رحمت کو دیکھے اور اللہ سے محبت کرے، تو یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھو دنیا میں انسان جتنی بھی نعمتیں حاصل کر لے، تو اگر اس کو اللہ نہیں ملا، اللہ کی محبت نہیں ملی، تو اس انسان کو کچھ بھی نہیں ملا، اس انسان کو خوشی نہیں پہنچی۔ اب ایک انسان ہے کہ جس کو دنیا کی تو چیزیں نہیں ملی لیکن اللہ کی محبت مل گئی، اللہ راضی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جنت ایک مخلوق ہے نا، اللہ تو خالق ہے۔ اگر خالق مل جائے تو مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگنا ہے، اور ہمیں ان کاموں کو دیکھنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوں۔ ہمارے کون سے ایسے کام ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو؟ اگر ہم اس چیز کو اپنا معمول بنا دیں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، تو ہماری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرے گا تو رضامندی والے کام کرے گا، اور جب رضامندی والے کام کرنا انسان شروع کر دے گا تو انسان کے دنیاوی جتنے بھی کام ہوں گے سب بنتے چلے جائیں گے، سب بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک اس کے دل سے تمام غم، تمام پریشانیاں نکال دیں گے۔ آج کل ہم نے خوشیوں کو اور غم کو اور سکون کو، ان سب چیزوں کو آج کل ہم نے پیسوں سے جوڑ دیا کہ اگر پیسہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا، اگر پیسہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہوں گا، اور اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں بہت اچھی زندگی گزاروں گا، اگر پیسہ نہیں ہے تو اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ آج کے اس معاشرے کی بہت بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ اب وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پیسہ جو ہے اس سے آپ ظاہری چیزیں ضرور بنا سکتے ہو کہ آپ اچھی گاڑی لے لو گے، اچھا گھر لے لو گے، لیکن اس سے باطن جو ہے، دل کی جو ویرانگی ہے، یہ تو ختم نہیں ہوگی نا۔ تو اور سکون کہاں ہوتا ہے؟ سکون دل میں ہوتا ہے، دماغ میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ظاہری چیزوں کو خرید لو گے تو باطن کی چیزوں کو تو آپ بدل نہیں سکتے، ان کو تو آپ خوش نہیں کر سکتے۔ خوشی جو ہے یہ پیسے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں۔
اور سکون پیسوں سے نہیں حاصل ہوتا. یہ بات بھی ہم دل میں بٹھا لیں کہ سکون جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور خوشیاں جو ہیں یہ اللہ کی فرما برداری کو کرنے میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تنخواہ لاکھوں میں ہے لیکن سکون سے نہیں ہے، ہر وقت بے چینی، ہر وقت پریشانی. یہ کیوں؟ اور ایک امام صاحب مسجد کے جن کی مشکل سے 8-10 ہزار تنخواہ ہے یا 15 ہزار تنخواہ ہے، اس میں ان کے 5-5 6-6 7-7 بچے ہیں، اور گھر بھی مسجد کا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں آپ دیکھیں ایسی خوشی ہوگی، ایسا ان کا چہرہ مطمئن ہوگا کہ انسان حیران ہو جائے کہ یہ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں، ان کی تنخواہ اتنی سی. تو میرے بھائی تنخواہ سے خوشی کا تعلق نہیں ہے. تنخواہ اور چیز ہے، پیسہ اور چیز ہے، خوشی اور چیز ہے. اب ایک شخص ہے جس کا 10 کنال کا گھر ہے، لیکن بیوی جو ہے یہ فرما بردار نہیں ہے، بیوی کے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، تو تڑاک سے بات کرنے والی بیوی ہے. تو اب اس انسان کے دل میں کوئی خوشی ہوگی، کوئی راحت ہوگی کہ جس کی بیوی نافرمان ہے تو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ سونے کے چمچوں میں کھا کے کھانا، اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ تو میرے بھائیو، سکون جو ہے یہ کھانے پینے میں نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد میں ہے اور اللہ کے احکاموں کو پورا کرنے میں ہے سکون. کہ انسان اس چیز کو بھول گیا کہ سکون کسے کہتے ہیں اور سکون پاتے کہاں سے. ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ 2 سے 2 2 سے 4 کیسے کرتے ہیں، 4 سے 8 کیسے کرتے ہیں، یہ بھی پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہمارا اللہ اگر ناراض ہو جائے اس کو مناتے کیسے ہیں. دیکھو، دنیا کے جتنے بھی انسان کے کام پھنستے ہیں نا، انسان کے جو کام پھنستے ہیں یا انسان کے کچھ کام ہوتے ہیں اٹک جاتے ہیں، تو یہ انسان اپنے بل بوتے پہ اس کو حل کروانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ میں حل کروں گا اس کو، میں کرواؤں گا، فلاں کو میں کال کروں گا، وہ یہ کر دے گا، یہ کر دے گا. لیکن ان سب کے باوجود اس کا کام نہیں بنتا ہے. وہ کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ اگر اللہ نہ چاہیں، اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو کہ یہ کام اس کا نہ ہو، تو یہ انسان کچھ بھی کر لے، کچھ بھی، اس کا کام نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے نا، اللہ راضی نہیں ہے. جس کام میں اللہ کی رضامندی نہ ہو تو وہ کام تو بیکار ہے، وہ تو فضول کام ہے. تو اللہ کی رضامندی جس کام میں نہ ہو وہ کام کی انتہا کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. اب بظاہر سود لینے میں، سود دینے میں کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ سود کا پیسہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ کوانٹٹی کتنی زیادہ ہے، لیکن کوالٹی نہیں دیکھتے کہ کوالٹی کیا ہے اس کی. اب اگر آپ کو کوئی آئل دے 10 کلو کا اور کہے کہ بھائی یہ جو آئل ہے یہ ہے 10 کلو کا، کیا ہو گیا؟ کوانٹٹی بڑھ گئی. اب وہ کہے کہ لیکن اس کی جو کوالٹی ہے یہ کوالٹی 3rd کلاس ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی آئل تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں کیا کروں گا اس آئل کا. اب آپ کو کہے کہ یا 10 کلو کا آئل لے لیں جس کی کوالٹی بیکار ہے، یا پھر آپ ایک کام کریں، آپ ایک دوسرا آئل لے لیں جو 3 کلو کا آئل ہے، 3 کلو ہے آئل اور اس کی کوانٹٹی کم ہے، 3 کلو ہے تو کوانٹٹی کم ہو گئی لیکن کوالٹی اس کی 1st کلاس ہے. تو آپ کیا کہو گے؟ 10 کلو کا لوگے یا پھر 3 کلو کا؟ ظاہر سی بات ہے 3 کلو کا لوگے. تو انسان یہاں پہ کوالٹی دیکھ رہا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ کوالٹی کے بغیر کوانٹٹی بیکار ہے. لیکن سود میں انسان کیا دیکھتا ہے اور پیسوں میں کیا دیکھتا ہے؟ کوانٹٹی دیکھتا ہے، کوالٹی نہیں دیکھتا. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو پیسہ آیا ہے کہیں اس پیسوں سے یہ حرام کا تو پیسہ نہیں، یہ پیسہ تو زیادہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ پیسہ کہیں میرے گلے تو نہیں پڑ جائے گا، قیامت کے دن کہیں اس سے یہ میرے خلاف تو نہیں بولے گا، کہیں قیامت کے دن اس کی وجہ سے مجھ پہ عذاب تو نہیں ہوگا. سود کھانے والے کو ایک تو ہوتا ہے نا کہ عذاب جو بھی ہو رہا ہوتا ہے باہر سے ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جس دن بھی عذاب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ سارے باہر سے دیے جا رہے تھے، کسی کے سانپ کاٹ رہے ہیں، بچھو کاٹ رہے ہیں، لیکن ایک دیکھا کہ اس کا بڑا سا پیٹ ہے اور اس کے اندر سے عذاب ہو رہا ہے، تو یہ کتنا دردناک عذاب ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا
کہ جبرائیل یہ عذاب کس کو ہو رہا ہے، کون ہے یہ شخص؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ سود کا جو وبال ہے اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج کل ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ برکت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی تنخواہ 50,000 تھی 1 لاکھ ہو گئی یہ برکت ہو گئی، کسی کی 1 لاکھ تھی 2 لاکھ ہو گئی یہ برکت ہو گئی، 2 سے 5 ہو گئی یہ برکت ہو گئی۔ لیکن یہ برکت نہیں ہے، یہ تو کوانٹٹی بڑھی ہے، کوالٹی تھوڑی بڑھی ہے۔ اگر اس 5 لاکھ میں بھی اگر اللہ پاک برکت نہ ڈالیں تو یہ 5 لاکھ بھی گھر کے خرچے میں کم پڑ جائیں گے۔ لیکن اب کسی کی تنخواہ ہے 50,000، لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، تو یہ 50,000 بھی اس کے بچ جائیں گے۔ اس میں اتنی برکت ہوگی کہ سارے کام ہونے کے باوجود بھی یہ پیسے بچ جائیں گے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص نے پیسے کمائے 50,000، تو اس کے گھر میں آ گئی تنخواہ، تو اس کے سارے خرچے پورے ہو گئے، پھر بھی برکت ہے تو پیسے بچ گئے۔ لیکن ایک شخص کی 5 لاکھ تنخواہ ہے، اس کی تنخواہ گھر میں آئی بھی بیمار ہو گئی، تنخواہ گھر میں آئی بھی بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، یا گاڑی چوری ہو گئی، یا گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی ٹھک گئی، گھر میں کوئی مسئلہ نکل آ گیا، یا ڈاکٹر یا کوئی مسئلہ آ گیا، تو اس میں پیسہ اڑ جائے گا سارا۔ تو یہ ہے بے برکتی۔ تنخواہ کتنی تھی؟ 5 لاکھ، 5 لاکھ تنخواہ، لیکن کوالٹی نہیں ہے۔ کوالٹی کے بغیر کوانٹٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم آج کل کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھنے کے لیے تیار ہم نہیں ہوتے۔ ہم اگر کوانٹٹی نہیں دیکھیں اور کوالٹی دیکھ لیں کہ بھئی اس کی کوالٹی کیا ہے، جو پیسہ ہے اللہ پاک اس میں برکت دے دے، تھوڑے میں برکت ہو جائے یہ بہت ہے، اور بہت میں برکت نہ ہو یہ تھوڑے سے بھی تھوڑا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں برکت نہیں ہے تو وہ چیز بیکار ہے، فضول ہے، لیکن اگر برکت ہے تو یہ چیز آپ کی بہت قیمتی ہے، کیونکہ اللہ نے برکت جب رکھ دی تو اب یہ چیز سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس پیسوں سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ لیکن اگر اللہ نے برکت نہیں رکھی تو اس پیسوں سے آپ کا کچھ بھی پورا نہیں ہوگا، کچھ بھی پورا نہیں ہوگا۔ پھر پریشانیاں ہوتی ہیں کہ انسان کو ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیرا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ ساری بے برکتی ہے جو کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کوانٹٹی دیکھ رہے ہیں، کوالٹی نہیں دیکھتے، تو یہ آج ہماری بے سکونی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو انسان جب غلط کھاتا ہے، جب غلط چیز کھا رہا ہے تو اس کا جسم کبھی اچھا کام نہیں کرے گا۔ اب اگر وہ حرام کھا رہا ہے تو ذکر میں دل نہیں لگے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا۔ لیکن جس نے کھانا کھایا ہے لیکن ہے حلال کا، تو آپ اس میں دیکھیں اس میں کیسی حلاوت ہوگی۔ عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، عبادت کرنے میں ایک لطف محسوس ہوگا۔ اب ہم جو باہر کے کھانے کھاتے ہیں، آپ نوٹ کریں، خود نوٹ کرنا، ہم جو باہر کے کھانے کھاتے ہیں، جیسے آج رات میں نے کچھ کھانا کھایا باہر سے منگوا کے، تو آپ یہ کھانا کھانے کے بعد آپ اپنی صبح کیفیت دیکھنا کیا ہوگی۔ صبح فجر کے لیے دل نہیں کر رہا ہوگا اٹھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے پیسہ تو حلال کا تھا، لیکن جو باہر سے چیز آئی ہے نا، جو بنا رہا تھا کھانا، اس کی پتہ نہیں کیا نیت ہوگی، اس کا کھانے کا دل کر رہا ہوگا تو اس کی نیت اس پہ پڑ گئی، اور اس نے پتہ نہیں گانے سنتے ہوئے بنا رہا تھا یا فلمیں دیکھتے ہوئے بنا رہا تھا یا پتہ نہیں کس خیال میں بنا رہا تھا، تو ان خیالات کا اثر اس کھانے پہ پڑ گیا۔ بنانے والے کا اثر، کھانا بنانے والے کا اثر کھانے پہ ضرور پڑتا ہے۔ اب آج کل کی مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کھانا بنا رہی ہیں، گانے سن رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، ڈرامے دیکھ رہی ہیں۔ تو جب یہ ڈرامے دیکھیں گی اور فلمیں دیکھیں گی اور گانے سنیں گی، جو یہ کھانا یہ بنائیں گی، اب یہ کھانا ان کے بچے کھائیں گے، اور جب شوہر کھائے گا، جب بھائی بہن کھائیں گے، تو میرے بھائیوں آپ خود بتائیں اور میری بہنوں آپ خود بتائیں کہ اس کھانے سے بھائی میں کہاں سے بھائی کی محبت آئے گی، بہن میں کہاں سے بھائی بہن کی محبت آئے گی، اور بچوں میں کہاں سے ماں باپ کی محبت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ اور عبادت میں دل کہاں سے لگے گا؟ اور ایسی اولاد پھر نیک کہاں سے بنے گی؟
لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو بچے کو کھانا کیا کھلایا ہے؟ کھانا کیا کھلا رہے ہیں؟ آپ کی تنخواہ کیسی ہے؟ آپ کہیں اپنی ڈیوٹی میں اپنی ڈیوٹی کا ٹائم کہیں آپ مار تو نہیں رہے؟ کہیں آپ اپنی ڈیوٹی کا پورا ٹائم دے رہے بھی ہیں یا نہیں دے رہے؟ آپ کی ڈیوٹی کے 8 گھنٹے ہیں، لیکن آپ ہر روز آنا 10-15 منٹ لیٹ، تو یہ جو 10-15 منٹ لیٹ جا رہے ہیں نا، جب مہینے کی تنخواہ آئے گی تو آپ کا اس 10 منٹ کی جو تنخواہ ہے یہ حرام ہے۔ یہ آج کل کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ آج کل تو ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ بس 4 سے 10 کیسے ہو جائیں۔ آج کل ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پیسے ڈبل کیسے ہو جائیں، میں ڈبل کیسے کما لوں۔ تو ڈبل کمانے کے لیے اب چاہے حرام ملے حلال ملے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب کھانا جو بنا رہا ہوتا ہے تو اس کا اثر کھانے پہ بہت پڑتا ہے، تھوڑا نہیں بہت پڑتا ہے، حد سے زیادہ پڑتا ہے۔ تو کھانا جو ہے یہ جو کھائیں تو گھر کا کھائیں زیادہ سے زیادہ، اور جو بنائیں کھانا اس کو کہیں کہ بھائی ذکر کرتے ہوئے بناؤ اور تلاوت کرتے ہوئے بناؤ، یا پھر جو کچھ بھی آتا ہے وہ پڑھتے ہوئے بناؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے بناؤ، جو ہی پڑھتے ہوئے بناؤ، لیکن گناہ کے کام کرتے ہوئے نہ بناؤ، گناہ کی سوچ لے کے نہ بناؤ، گناہ کے خیالات پکاتے ہوئے نہ بناؤ، کیونکہ پھر یہ کھانا وبال بن جائے گا۔ کھا تو لیں گے ہم، پیٹ بھر جائے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کھانا تو کھا لیا لیکن اس کا اثر اب کیا ہوگا یہ نہیں پتہ ہمیں۔ اس کا اثر ہمارے جسم پہ کتنا غلط پڑے گا، ہمارے جسم پہ اس کا کتنا غلط اثر پڑے گا یہ نہیں دیکھتے ہم، اور یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی وجہ سے ہمیں ذکر میں کتنی غفلت آ گئی، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں کیسے قضا ہو رہی ہیں، ذکر میں دل نہیں لگ رہا، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا۔ تو یہ سارا کھانے کا انجام ہوتا ہے، جو کھانا غلط طریقے سے بنا ہوتا ہے۔ کھانے میں اگر نمک زیادہ تیز ہو جائے تو اس کا بہت پتہ چلتا ہے ہمیں، لیکن کھانے میں کتنی نحوست ہے اور کتنی اس میں بے برکتی ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، کہیں یہ پیسے غلط تو نہیں ہیں، کہیں جو کھا رہے ہیں ہم کہیں یہ غلط تو نہیں ہے، کہیں کسی سے حق تو نہیں مارا ہوا کسی کا۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے اگر کھائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اس چیز کی فکر ہوگی، اور پھر ہم غلط کھانے سے بچیں گے، غلط چیزوں سے بچیں گے پھر ہم۔ لیکن جب فکر ہی نہیں ہوگی نا، پھر کھائیں یا نہ کھائیں برابر ہے، غلط چیز کھائیں اچھی چیز کھائیں برابر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کھانوں کو بہت دھیان سے ہمیں کھانا چاہیے۔ تو اپنی روح کو بھی ذکر کا عادی بنانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، کہ اگر روح کو اگر ذکر کا چسکا لگ جائے نا کہ ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے، تو روح کبھی بھی یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ کوئی دن آپ کا ذکر کے بغیر گزرے۔ صبح اٹھتے ہی ہمیں کس چیز کی طلب ہوتی ہے کہ ہم ناشتہ کریں، کیونکہ جسم کی غذا ہے، لیکن صبح اٹھتے ہی ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری روح رات بھر کی بھوکی ہے، اس کو کھانا کیا کھلانا ہے۔ روح کا کھانا کیا ہے؟ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے تہجد میں، رات بھر عبادت الگ، پھر 2:30-3 بجے سو کے تہجد میں اٹھ کے عبادت کرتے رہتے تھے، فجر کی نماز پڑھ کے بھی عبادت ذکر عبادت، اتنی عبادت اتنا ذکر۔ تو ایک دفعہ کسی نے آ کے کہا کہ حضرت کا ناشتہ کر لیں جلدی۔ حضرت نے کہا کہ تم اپنا ناشتہ کر رہے ہو جسم کو خوش کرنے کے لیے، یعنی تم جسم کی ضروریات کو پورا کر رہے ہو، اور میں اپنی روح کی غذا کھا رہا ہوں، میں اپنی روح کی غذا پوری کر رہا ہوں۔ تو ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے، لیکن ہم نے اس کو روح کی غذا نہیں بنایا۔ اگر ہم اس کو روح کی غذا بنا لیں، یا پھر اگر ہم اس کو روح کی غذا بنا لیں تو ہماری زندگی بالکل بدل جائے گی، کہ ہمیں صبح اٹھتے ہی پہلے اس چیز کی فکر ہوگی کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا نام لینا ہے، درود شریف پڑھنی ہے، استغفار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اب آپ کی روح کو ایک طاقت مل جائے گی۔ اب کیا ہوگا، شیطان کے وار تو کرے گا شیطان، لیکن بیکار جائیں گے وار۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو روح طاقتور ہو جاتی ہے، پھر روح پہ جب شیطان وار کرتا ہے تو روح پھر اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ لیکن جب روح کو آپ نے غذا نہیں دی، بلکہ اس کے بجائے آپ نے گانے سن لیے، یہ کر لیے وہ کر لیا، فلمیں دیکھ لیں، تو اب شیطان گناہ کا جو خیال ڈالے گا روح فوراً ایکسیپٹ کر لے گی،
فوراً اس خیال پہ عمل کرنے کے لیے روح تیار ہو جائے گی۔ لیکن جب انسان ذکر کا عادی بنا ہوگا نا، تو جب شیطان جب کہے گا کہ یہ گناہ کر لے، تو روح اس کو منع کرے گی۔ انسان کا دل خود ہی کہے گا نہیں یہ نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا، یہ نہیں کروں گا۔ اگر پھر بھی ہو گیا گناہ تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، تو توبہ کریں گے تو جو ذکر ہم نے کیا ہوا ہوگا تو وہ ذکر کی جو تاثیر ہوگی اور جو حلاوت ہوگی وہ واپس آ جائے گی۔ اتنا پیارا دین ہے کہ اگر ہم نے کوئی عبادت کری، اس کے بعد کوئی گناہ کر لیا لیکن پھر توبہ کر لی، تو گناہ کی وجہ سے جو عبادت کا جو نور تھا، وہ جو گیا تھا، وہ واپس آ جائے گا۔ تو یہ ہے اتنا پیارا دین کہ اب کوئی کھانا کھا رہا ہے، کھانے کی شروع کی دعا بھول گیا، اب جو کھانا کھا رہا ہے وہ شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے، لیکن بیچ میں اس نے دعا پڑھ لی تو پورے کھانے کی جو حلاوت ہوگی، وہ کھانے کی حلاوت اس کو مل جائے گی، پورے کھانے کی۔ تو کیا خوبصورت ہمارا دین ہے، ہم اس کو سمجھنے والے تو بنے۔ بہت خوبصورت جو دین ہے ہمارا وہ اسلام ہے، اللہ کا دین ہے۔ اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں پتھر کو راستے سے ہٹانے تک کی ترغیب ہے، اور اچھے اخلاق سے تو کافروں سے ہی بات کرنا ہے۔ مسلمان سے پھر سوچیں کہ کتنے ادب اور کتنے اخلاق سے بات کرنا ہوگا۔ جب کافروں سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے ہم بدتمیزی سے بات کریں، تو مسلمانوں کا پھر کیا اخلاق ہوگا کہ مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے انسان کیسے اخلاق اختیار کرے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اچھے اخلاق سے میں کس سے بات کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ماں سے۔ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اچھا دوسرے نمبر پہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی ماں سے۔ تیسرے دفعہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر تیسرے نمبر پہ کس سے سب سے اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے، سب سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ماں سے۔ صحابی نے چوتھے نمبر پہ پوچھا تو کہا کہ اپنے باپ سے۔ 3 دفعہ ماں کو بتانے کا جو مطلب ہے، مطلب ماں سے بات کرتے ہوئے انسان بالکل بچھ جائے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کیونکہ ماں ایسی ہستی ہے کہ جو اولاد کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، کتنے غم سہتی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، بیمار ہو جو ہو اولاد کا خیال رکھتی ہے، کہ اس کو ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اولاد کو کب کس چیز کی ضرورت ہے۔ میرے بچے کو بھی بھوک لگی ہے، یہ ماں کو پتہ چلے گا، اور کسی عورت کو نہیں پتہ چلے گا۔ میرے بچے کو تکلیف کیا ہو رہی ہے، بچہ بول نہیں سکتا لیکن ماں سمجھ لے گی۔ تو اتنی تکلیفیں جو برداشت کرے، تو اللہ کے رسول نے پھر اتنی عظمت بھی بتائی ماں کی کہ ماں سے بات کرنا تو بالکل بچ جانا، بالکل۔ ایک صحابی تھے، تو ان کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو اب اللہ کے رسول کو بلایا گیا۔ تو اللہ کے رسول جب آئے تو کہا کہ کلمہ پڑھو، تو کلمہ منہ سے نہیں نکل رہا، روح نہیں نکل رہی، اٹک گئی تکلیف میں۔ تو اب انہوں نے پوچھا کہ کسی سے کہ بھئی اس کی ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ تو کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ تو ماں کو بلایا گیا، بولا کہ تم اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ ماں نے کہا ہے تو بڑا نیک صحابی ہیں، یہ صحابی اللہ کے رسول کی جو اس نے صحبت اختیار کی وہ۔ تو اس ماں نے کہا کہ بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، بہت زیادہ نیک ہے، لیکن مجھ سے جب بات کرتا ہے تو سختی سے کرتا ہے، سخت لہجے میں کرتا ہے، جس کی وجہ سے میرا دل چیر جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بس میں رنجیدہ ہوں، غم زدہ ہوں، باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اس ماں جو ناراض ہے، اس کی وجہ سے صحابی کی روح نہیں نکل رہی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ صحابی تو اللہ کے رسول کی صحبت یافتہ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ گیا، اور آج ہم دیکھ لیں اپنا۔ تو پھر جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی اگر آپ اس کو معاف نہیں کرتی تو میں اس کو آگ میں جلا دوں گا، تو ماں نے کہا نہیں، اب اتنی بھی ظالم نہیں ہوں میں، اب اتنا بھی دل سخت نہیں ہے کہ میں اس کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ ماں نے یہاں معاف کیا اور وہاں روح نکلی، وہاں کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ تو یہ ہے میرے بھائی اور دوستو ماں کی عظمت اور ماں سے بات کرنے کا ادب، کہ انسان کو اتنا بچ کے بات کرنا ہے، اتنا بچ کے بات کرنا ہے۔ اگر کوئی افسر آپ سے کچھ کہے، ڈانٹ دے، لیکن آپ اس سے بدتمیزی نہیں کرو گے، کیوں؟ کیونکہ افسر ہے، آپ کو نکال سکتا ہے۔
لیکن ماں سے انسان زبان چلاتا ہے. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑے صدمے کی بات ہے. جس نے پیٹ میں پالا تو اس کے ساتھ انسان ایسے لفظوں میں بات کرتا ہے کہ اس کا دل چیر جاتا ہے. اور افسر سے، ایئر ہوسٹس سے ایسے بات کرتے ہیں کہ اتنی محبت سے، اتنے ادب کے لہجے میں، اور اتنے ادب سے اس نے اپنی کوئی ماں سے بات کری جتنے ادب سے ایئر ہوسٹس سے بات کر رہا ہے؟ نہیں کری. تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے یہ سب کچھ کہ بات کیسے کرنی ہے، ادب کیا چیز ہے، اخلاق کیا چیز ہے، یہ سب کچھ دین سکھاتا ہے. تو ہم اپنے اخلاق کو اچھے کریں گے تو ہر جو بے دین لوگ بھی اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. کہ مسلمانوں کے اخلاق سے غیر مسلم بھی اتنے متاثر ہوتے ہیں. اگر مسلمان اپنے اچھے اخلاق اختیار کر لیں جس کی ترغیب دی گئی ہے، تو غیر مسلم بھی اتنے جو ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اخلاق کی وجہ سے، کہ ان کے لین دین کی وجہ سے. لیکن آج کل اتنی دھوکے بازی چل رہی ہے کہ جس کو موقع مل رہا ہے وہ وہاں پہ ڈنڈی مار رہا ہے، وہاں پہ وہ دھوکہ دے رہا ہے. ریڑھی والا بھی ظلم کر رہا ہے، ریڑھی والا بھی دھوکے دے رہا ہے، مزدور بھی دھوکہ دے رہا ہے، ہر کوئی دھوکہ دے رہا ہے. تو جب ایسے دھوکے بازیاں چلیں گی تو اس معاشرے میں کہاں سے سکون آئے گا، کہاں سے اطمینان آئے گا؟